کیا عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نعمان صاحب ممبئی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ بہترین وقت عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا وقت عصر کے بعد۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو نیک لوگ ہیں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو شام سے مراد تو عصر کے بعد کا وقت ہی ہے۔ بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ معمولات اپنے پورے کیا کرتے تھے۔ کیا قرآن کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے؟ کیا مسلمانوں پر قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ترجمہ سیکھنا تو فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو وہ احکام جن کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے، ان احکام کو سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ ترجمہ کے ذریعے یا علماء کے بیانات سن کے یا قرآن کی تفسیر پڑھ کے یا سن کے، کسی بھی طرح سے، تو یہ چیز فرض ہے۔ اگر کوئی کسی کو لفظی ترجمہ قرآن کا نہیں آتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ قرآن ترجمہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے، اس سے بہت فضیلت حاصل ہوگی آپ کو۔ اور پھر اصل چیز ہے عمل۔ آج کل پڑھنے سننے کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں، عمل کی طرف توجہ کم ہے، تو عمل کو زیادہ فوکس کریں۔ حضرت لقمان نبی تھے یا بزرگ تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا بزرگ؟ نیز لقمان نام کا مطلب کیا ہے؟ احمد یو پی سے پوچھتے ہیں۔ بھائی لقمان عربی نام نہیں ہے تو مجھے اس کا مطلب نہیں پتہ، اور نبی تھے یا بزرگ تھے یہ بھی نہیں پتہ۔ میرے علم میں کوئی ایسی مستند حدیث نہیں ہے جس میں اس کی وضاحت ہو، تو اس لیے دونوں قوال ملتے ہیں ہمیں، بعض نے کہا بزرگ تھے، بعض نے کہا نبی تھے، تو ہمیں نہیں پتہ کیا تھے۔ اگر نبی تھے تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں تھے تو اللہ ہی بہتر جانے۔ کارٹون کے اسٹیکرز کمرے میں لگانا، کیا کارٹون کے اسٹیکر کو کمرے میں لگا سکتے ہیں اور موبائل کور پر لگا سکتے ہیں؟ اس سے نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زاہد صاحب انڈیا سے، کارٹون اگر چہرہ اس کا بنا ہوا ہے، واضح ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، بری بات ہے، نہ لگائیں آپ، گناہ ہوگا اس سے۔ کہیں بھی نہ اپنے گھر کے کمروں پہ لگائیں اور نہ اپنے موبائل کے اسٹیکر پہ لگائیں۔ تصویر جب تک ڈیجیٹل فارم میں ہوگی نا تو اس کو چونکہ قرار نہیں ہے، وہ تو ریز کی شکل میں ہے، یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اس کی تو گنجائش ہے، اس کو تصویر کی فہرست سے بہت سے علماء نے خارج کیا۔ لیکن اگر وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہے، تو اگر قرار والی چیز ہے، تو چہرہ آنکھ ناک بالکل واضح ہے، تو پھر وہ حرام ہے، ناجائز ہے، جب تک شدید ضرورت نہ ہو۔ اور کارٹون ہے تو کارٹون میں پھر اور معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تصویر قابل توہین ہوتی ہے، تو بعض علماء اس کی گنجائش تو دیتے ہیں کہ توہین والی چیز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ واقعہ معراج کی حقیقت، واقعہ معراج کیا ہے؟ کیا واقعہ معراج کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ شاداب بلال کشمیر سے۔ معراج کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور وہ اللہ جس نے تھوڑے سے وقت میں، لیلاً تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو مسجد یعنی ایک تو معراج کے واقعے کا وہ اتنا حصہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا، وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں لے گئے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے، تو اس واقعے کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو اسلاف میں البتہ بعض لوگ ایسے گزرے جنہوں نے کہا یہ خواب تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں پہنچے تھے جو احادیث میں جو بہت زیادہ وضاحت آئی ہے، اور قرآن کی آیت کی بھی بعض لوگوں نے تعویل کی تھی، تو اگر کسی نے تعویل کی ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر کوئی تعویل، کیونکہ معول جو ہے نا، اگر تعویل بعید کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے کر رہا ہے تو گمراہ کہیں گے ہم اس کو کہ وہ گمراہ آدمی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اتنی ساری احادیث اور قرآن کی آیتوں کا میں غلط سلط تعویلات کر رہا ہے وہ۔ اور اگر کوئی تعویل بھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے جائے، لہذا وہ گویا قرآن ہی کا بولے کہ میری قرآن کی بات میری عقل میں نہیں آتی اور یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا یہ، تو سادہ سادہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم، اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے۔ دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں، کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے اور
ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے۔ مرد کے لیے چوٹی باندھنے کا حکم، کیا مرد لوگ بالوں پر چوٹی باندھ سکتے ہیں؟ علی احسن انڈیا سے، اگر مرد کے بال لمبے ہیں، ان کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی ہے تو مرد چوٹی باندھ سکتا ہے، لیکن اوپر نہیں، پیچھے کی طرف۔ میل ٹیچر لڑکیوں کو پڑھانے کا حکم، کا لڑکیوں کو پڑھانے کا حکم، میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں مگر یہاں پر ٹیچر کو ایجوکیشن یا لڑکیوں کے ادارے میں پڑھانا پڑتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ محمد صاحب اتر پردیش سے۔ دیکھیں، جوان لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے لڑکی ہی ہونی چاہیے اور لڑکوں کو پڑھانے کے لیے لڑکا ہونا چاہیے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ گورنمنٹ پر لازم ہے، اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی تو پھر عام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائیں تاکہ کو ایجوکیشن سسٹم کو جو لڑکی نہیں پڑھنا چاہتی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر، اس کے لیے الگ نظام ہو، اور لڑکے جو نہیں پڑھنا چاہتے لڑکیوں کے ساتھ وہ الگ سسٹم ہو۔ اسی طرح جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک جائز طریقہ ہو۔ تو کوشش کریں، آپ تلاش کریں کہ میل ہی کو پڑھائیں آپ، اور ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں، آپ ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنے طور پر بھی کلاسز لے سکتے ہیں۔ آج کل لوگ انٹرنیٹ پر کلاسز لے رہے ہیں، خود گھروں میں جا کے پڑھا رہے ہیں۔ تو کسی جوان آدمی کا لڑکیوں کو پڑھانا یا کو ایجوکیشن میں پڑھانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ باقی ارننگ جو ہے حلال ہوگی، اس لیے کہ وہ ٹیچنگ کی مل رہی ہے آپ کو، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے جو کما رہے ہیں وہ حرام ہو جائے گا، تو وہ حلال ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، مجبوراً آپ نے پڑھانا ہی ہے یہاں پر، تو جس حد تک نظر کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھ کر اگر ہمت ہے آپ میں اور آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں تو مجبوری میں اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، کیونکہ آج کل ہر جگہ یہی سیٹ اپ چل رہا ہے، تو مجبوری میں جائز ہے۔ اور یہی حکم بیانات کا بھی ہے۔ بعض دفعہ علماء کو بلایا جاتا ہے ایسے اداروں میں جہاں میل فیمیل اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر عالم کے لیے بھی مجبوری میں بیان کرنے کی اس لیے اجازت ہے کہ اگر علماء ایسی جگہوں پہ جا کے بیان نہ کریں تو جو ایک خیر کی بات پھیلنی تھی وہ بھی نہیں ملتی، تو وہاں بھی یہی گنجائش ہوگی کہ بھئی، لیکن اس عالم کے لیے کہ جس کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور اس کو یہ اطمینان ہو کہ خیر اس میں انشاءاللہ غالب رہے گا۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مجبوری میں آپ کے لیے گنجائش ہے، مجبوری معاش کی ایک مجبوری ہوتی ہے۔ اب یونیورسٹیوں میں بہت سے لیکچرار ہیں، وہ یونیورسٹی چھوڑ دیں گے، معاش کے لحاظ سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو مجبوراً ان کے لیے پڑھانا جائز ہے اس میں۔ اور دوسرا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر یونیورسٹی چھوڑ دیں تو معاش کے مسائل اگر نہیں بھی کھڑے ہوتے تو پھر ایسا ٹیچر آ جائے گا جو بالکل ہی لبرل ہوگا، پھر ان لڑکیوں کو لڑکوں کو گمراہ کرے گا وہ۔ تو ایسی مجبوری میں بھی ہم ان کو گنجائش دے دیتے ہیں کہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، پورا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے، تو اگر چند اچھے دیندار لوگ یونیورسٹیاں چھوڑ کے نکل گئے کہ اس لیے کہ کو ایجوکیشن ہے، تو اس کی جگہ بالکل ہی بے دین لوگ آ جائیں گے، اور وہ جو اپنے لیکچر سے اور اپنی باتوں سے پھر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں میل کو پڑھائیں، ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، اور اپنی حفاظت بھی آپ کر سکتے ہیں تو پھر گنجائش ہے اس کی، جو یعنی فیمیل میل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں آپ مجبوری میں۔ مسجد میں موبائل چارج کرنا کیسا ہے؟ اگر لوگ مسجد میں موبائل چارج کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ اگر کسی نے کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ محمد زبیر بھوپال سے۔ مسجد میں جو نمازی آتے ہیں نا، تو مسجد کی چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کرنے کی عرف میں اجازت ہوتی ہے۔ جو لوگ مسجد کے لیے چیزیں وقف کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اتنا استعمال تو ہوگا، تو اس لیے یہ انتظامیہ کی بھی اجازت ہوتی ہے، اور جو لوگ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں اصل میں تو پانی وضو کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کوئی پی بھی لے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جس نے پانی وقف کیا ہے یا جس نے بھی ٹینکر ڈلوایا اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا تو استعمال ہوتا ہی ہے، تو اس لیے اس کی اجازت ہے۔ آپ مسجد میں جا کے اپنا موبائل، صرف موبائل چارج کرنے کے لیے نہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اس دوران اگر موبائل بھی چارج کر لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اسپیشلی مسجد میں موبائل چارج کرنے ہی کے لیے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت، اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ احتشام صاحب مہاراشٹر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے، یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے
زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو، یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے، اور اشراق اور چاشت الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہیں۔ مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے، بعض ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاشت کے وقت تک، اور چاشت کا وقت پھر زوال تک ہوتا ہے۔ تو جو علماء چاشت کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے گا۔ برتھ ڈے کا کیک کھانے کا حکم، آپ نے کہا تھا برتھ ڈے منانا جائز نہیں، لیکن اگر گھر میں کیک آتا ہے تو کیا میں کیک کھا سکتا ہوں؟ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ سید محمد عادل لکھنؤ سے۔ دیکھیں کیک چونکہ بذات خود ایک حلال چیز ہے تو کیک حرام نہیں ہو جاتا، اصل میں برتھ ڈے میں کسی کے ساتھ شرکت آپ کرتے ہیں تو ایک بری رسم کی تائید کرتے ہیں، اس کا گناہ ہوگا، تو وہاں جا کے کھانا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے پھر بھی گھر میں بیچ دیا، تو گھر میں تو قبول نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو، آپ بولیں بھائی ہم برتھ ڈے نہیں مناتے، قبول جب کر لیا تو شرکت تو ہو گئی آپ کی، پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایک رزق ہے وہ ضائع ہوگا بلا وجہ، تو اس کو کھا سکتے ہیں آپ۔ اور اگر بالکل ہی بائیکاٹ کریں ہم کھائیں گے ہی نہیں تو اور زیادہ اچھا ہے بھائی، ویسے بھی کیک کھانے سے آپ کو موٹاپا آئے گا اور 10 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ شہید کو مرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس سے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک مچھر اور چیونٹی کے کاٹنے پر ہوتی ہے، تو کیا گولی کا لگنا یا بم سے اڑا دیا جانا، کیا اس کا شہید پر بھی کچھ اثر نہیں ہوتا؟ نیز کیا شہید کی روح اللہ رب العزت نکالتے ہیں؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ روح ڈائریکٹ اللہ نکالتے ہیں اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف حدیثوں میں آتا ہے اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس تکلیف سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے، برزخی تکلیف مراد ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب نافرمان کی روح نکلتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، فرشتے گھس کے زبردستی کھینچ کے روح نکالتے ہیں، ایسے جیسے ایک ململ کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے اور آپ اس کپڑے کو جب کھینچتے ہیں تو کیسا تار تار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نافرمان کی روح بہت تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی روح بہت آسانی سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا ہوا ہو، پانی نیچے گرنا چاہتا ہو لیکن گرہ لگی ہوئی ہے، تو آپ جیسے گرہ کھول دیں ایک دم پریشر سے پانی نیچے گرے گا۔ تو نیک آدمی جب برزخ میں چیزیں دیکھتا ہے کہ اللہ میرا کیسا اکرام کر رہا ہے تو اس کی روح پھڑکتی ہے اوپر جانے کے لیے، فرشتے آ کے صرف اس کے جسم اور روح کا جو ایک لنک ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور روح ایک دم پرواز کرتی ہے۔ تو یہ سب برزخ کی چیزیں ہیں جو برزخ میں جب انسان جھانک رہا ہوتا ہے نا اس وقت کی چیزیں ہیں۔ جو دنیا کی جسمانی تکلیف ہے موت کے وقت، جیسے کسی کو گولی لگی اس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا اس کی وجہ سے جسم میں جو درد ہو رہا ہے، یا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، تو یہ درد نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور برے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، دونوں کو ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ والا درد نہ نیک کو ہوتا ہے نہ برے کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے آپ کن پٹی پہ گن رکھیں اللہ نہ کرے اور ایک فائر ماریں اور فائر آر پار ہو جائے تو وہ تو سیکنڈ میں مر جائے گا، اسے جسمانی لحاظ سے اتنی تکلیف شاید نہ ہو کیونکہ منٹ میں مر گیا وہ۔ کسی کی گردن اڑا دیں تلوار سے، تو جیسے آپ نے جو ہے نا وہ سعودی عرب میں پہلے جلاد جو تھے نا اب بھی اڑاتے ہیں، گردن اڑاتے ہیں قاتل کی، تو گردن اڑانے کا شریعت نے حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب ادھر سے تلوار ماری اور کھوپڑی اڑ کے گر گئی تو ایک دم بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ تکلیف جو جسمانی تکلیف ہے موت کی، یہ بعض دفعہ نافرمان کو بالکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ تلوار سے ایک دم سر قلم کر دیا تو کہاں تکلیف ہوگی، لیکن جو روح نکلنے کی تکلیف ہے وہ نافرمان کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو فرمانبردار کی روح آرام سے نکلتی ہے۔ تو یہ جسمانی جو مشقتیں ہیں بلکہ یہ ہر ایک کو ہوتی ہیں، بلکہ دیندار کو بعض دفعہ زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت کی تکلیف دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری تھوڑی اور سینے پہ رکھا ہوا تھا، تھوڑی اور سینے کے درمیان میں تھا، اس طرح میرے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت کی تکلیف جب میں نے دیکھی ہے تو میں کسی پہ رش نہیں کرتی کہ اس کی موت آسانی سے ہوئی ہے، یعنی کسی پہ مجھے کوئی رش نہیں آتا، کوئی یہ نہیں سمجھتی کہ جو آسانی سے مرا ہے تو کوئی بہت نیک آدمی ہوگا۔ حضرت عائشہ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء تھے، لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں آپ کو موت کی بہت زیادہ تکلیف تھی، یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بخار میں دیکھا تو بہت سخت بخار تھا، بہت شدید تکلیف میں تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ اتنی سخت بخار میں تو آپ نے فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے جو بخار کی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے جتنی تم میں 2 آدمیوں کو ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی تکلیف جو بخار کی دوسروں سے ڈبل ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی، فرمایا کہ مسلمان پر، اہل ایمان پر دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، یا تو ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اس سے، اگر پہلے سے گناہ نہ ہو تو اللہ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے تاکہ جنت میں ان کو اور زیادہ نعمتیں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کی وجہ سے، یہ جو آگ ہے نا، بخار کی گرمی آگ، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو آپ نے موت کے وقت بہت شدید تکلیف میں مرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے اللہ کا محبوب ہو، چہیتا ہو، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں آنے سے پہلے چل ایک محبت کی چٹکی میں اور تجھ سے لگاؤں گا اور ایک جھٹکا تجھے اور ماروں گا تاکہ تیرے درجات میری نظر میں اور بلند ہو جائیں، اور تجھ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو آخرت میں عذاب نہیں دوں گا، تجھے دنیا میں ہی تکلیف دے کے فارغ کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کافر تھا، ایک اللہ کا نافرمان تھا، اس کو آپ نے دیکھا بڑے آرام سے مر گیا، تو یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں بہت اچھا ہوگا۔ نہ اللہ نے ہو سکتا ہے کہ اس لیے آسان موت دی ہو کہ سارا حساب وہاں لینا ہے۔ تو موت برے آدمی کی بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، یعنی تکلیف میں بھی ہو سکتی ہے، آسانی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اچھے آدمی کی موت بعض دفعہ تکلیف میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ آسانی سے بھی مر جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے کسی کو تکلیف دیکھ کر موت کی، یا کسی کو موت میں خوشحالی میں دیکھ کر، یعنی تکلیف سے صاف دیکھ کر، پاک دیکھ کر کہ یار یہ تو بڑے آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا، تو ان چیزوں پر بالکل بھی مدار نہیں ہے۔ مدار صرف اعمال پر ہے۔ اچھے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے، بے شک تکلیف سے مرا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ برے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے، بڑے آرام سے بھی کوئی کیوں نہ مر جائے، وہاں کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، آخرت کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ تو شہید کو جو برزخی تکلیف ہے نا، جو روح نکلتے ہوئے ہوتی ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ خوش ہوتا ہے وہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب مرتے ہوئے اللہ کا اکرام دیکھے گا نا، کہ کیسے اللہ نے مجھے دنیا میں یعنی ایک عزت دی ہے، تو وہ جنت میں جانے کے بعد صرف ایک خواہش کرے گا کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج کر مجھے شہادت دے تو۔ اب کیونکہ وہ اس کو جو جسمانی بھی تکلیف ہوئی تھی نا، شہادت کے وقت جو گولیاں یا بم لگنے سے جو جسمانی تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کو بھی اب وہ ہلکا سمجھے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو اکرام ہو رہا ہوگا نا، وہ اکرام اس تکلیف پہ غالب آ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ کی جب کوئی میت چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، جسمانی تکلیف کو برداشت کرنا پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اس کو پتہ ہے کہ بڑا پروٹوکول ملنے والا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ، دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا مانگتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اور ہاتھوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا جائے۔ دعا میں ہاتھ ایسے اٹھانے چاہیے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، ہلکا سا ملا کے رکھیں یا تھوڑا سا فاصلہ ہو، اور ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے، ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم کو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، تو اس طرح بھی ہاتھ، جب زیادہ انسان ہو تو اس طرح بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں کہ اگر آدمی اوپر کھڑا ہوا ہو تو اس کی بغل کی سفیدی نظر آئے۔ کیا ورزش کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی وضو کے بعد 10 یا 20 منٹ تک واکنگ یا ورزش کرتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا اس سے اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ محمد افضل صاحب دبئی سے، کیوں بیچارے کا وضو توڑ رہے ہو آپ بلا وجہ؟ 10 منٹ یا 20 منٹ واکنگ یا ورزش کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا جہیز دینے سے وراثت کا حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ بیٹی کو شادی کے وقت والدین جو جہیز دیتے ہیں یا شادی کے بعد ضرورت کے وقت کوئی زیادہ رقم دیتے ہیں، اگر اس وقت وہ بیٹی سے پہلے سے طے کر لیں کہ اتنی رقم میراث میں سے آپ کے حصے سے منہا کر لی جائے گی، تو کیا اس طرح کر لینے سے ترکے میں بیٹی کا حصہ ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ عبدالعزیز صاحب گجرات سے، نہیں جناب، اس طرح کرنے سے پھر بھی دوبارہ اس کو حصہ ملے گا۔ اگر ایک باپ نے اپنی بیٹی کو 1 کروڑ روپے کا جہیز دیا اور اللہ نہ کرے جہیز دیتے ہی اسی دن باپ کا انتقال ہو گیا، تو بقیہ 1 کروڑ میں اس بیٹی کا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا جہیز ملنے سے پہلے تھا۔ تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسہ دے رہے ہیں بیٹی کو اور وراثت سے حصہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے وارثوں کا نقصان نہ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کو آپ قرض کی صورت میں وہ دیں، گولڈ دیں، گولڈ۔ مثال کے طور پر آپ کا خیال یہ، اول تو یہ جہیز کی رسم ہے غیر شرعی، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، یہ تو غلط ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات اور وہ دینا ہی ہے اس نے، تو پھر اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کریں، آپ بولیں کہ بھائی ہم جتنا آپ نے اندازہ لگا لیا، مثال کے طور پر 20 لاکھ کا جہیز آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیا کیا، بیٹی کو 20 لاکھ کا گولڈ خریدیں، گولڈ جتنا بھی آ رہا ہو وہ گولڈ سکوں کی شکل میں بیٹی کو ہینڈ اوور کریں، اور بولیں کہ یہ، باپ بولے کہ یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں جو تم نے واپس لوٹانا ہے۔ پھر وہ گولڈ آپ جب بیٹی کے قبضے میں آئے تو پھر بے شک بیٹی سے واپس لے کر اسے کیش کرا دیں اور اس سے بیٹی کو جہیز خرید کے دے دیں۔
اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب ابا کا انتقال ہوگا تو بیٹی کا جتنا بھی حصہ ہے بیٹی سے کہا جائے کہ تم چونکہ پہلے ہی وارثوں کی مقروض ہو اتنے تولے گولڈ کی. میں پیسوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پیسے قرض دیں کہ کرنسی بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, ڈی ویلیو بہت تیزی سے ہوتی ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا کہ 20 لاکھ 15-20 سال کے بعد اس کی کوئی ویلیو بچے گی نہیں. تو اس لیے گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے. گولڈ جو ہے وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک اسٹیبل رہتی ہے اور وہ یعنی وہ بڑھتی ہے ویلیو. تو اب آپ نے کیا کیا, بیٹی کو بولا کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو بیٹا یہ قرض ہے جو آپ نے واپس لوٹانا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا حصہ بنتا کتنا ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ ان کو آپ نے 20 لاکھ روپے فار ایگزامپل 20 تولے سونا تھا, وہ 20 تولے سونے سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے تو وراثت میں سے جتنا حق بنتا ہے اضافی وہ دے دیا جائے. 20 تولے اس سے یوں کہا جائے کہ وہ تمہارے وہ جو قرض ہم نے لینا تھا اس میں سے ہو گئے. اور اگر اس سے کم حق بنتا ہے تو اس سے بیٹی سے کہا جائے کہ بھائی تم ابا کی 20 تولے کی مقروض تھی, اس میں 10 تولے تمہاری وراثت کے بنتے ہیں تو 10 تولے رکھ لو, باقی 10 واپس کر دو. اور جو واپس کرے گی تو اس 10 میں پھر جو اس کا حصہ ہوگا وہ ہوگا. تو جب بھی کسی وارث کو بڑا کوئی رقم باپ دیتا ہے نا بیٹے یا بیٹی کو, تو اس طرح سے قرض کی شکل میں دینی چاہیے تاکہ وراثت میں پھر اس کا حصہ ختم ہو جائے. تو ختم نہیں ہوگا, وہ یوں ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ قرض آپ نے واپس کرنا ہے. تو اب جب قرض واپس کرنے کی باری آئے گی تو بھائی دیکھ لیا جائے گا آپ کا حصہ کتنا بنتا ہے, تو اس حصے میں سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے. یہ ایک بہترین ہیلا ہے, تدبیر ہے, جو وراثت میں جب کسی کو زندگی میں کچھ دینا چاہیں اور وراثت سے اس کا حصہ محروم کرنا چاہیں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی, سسرال میں پوری نماز ہوگی یا قصر ہوگی؟ اگر کسی کا سسرال شرعی مسافت پر ہو تو وہاں قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ رضوان صاحب جہلم سے, وہاں قصر کرے گا, کیونکہ اگر شرعی مسافت پر ہے تو آپ سسرال میں مسافر ہوں گے. سسرال آپ کا گھر نہیں ہے, آپ کا گھر وہ ہے جہاں آپ اپنی بیگم کے ساتھ رہتے ہیں. بلکہ آپ کی بیگم بھی اگر جائے گی نا اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کے لیے تو وہ بھی مسافر بن کے جائے گی. میاں کا گھر عورت کا گھر ہوتا ہے. کیا پینٹ فولڈ کرنا گناہ ہے؟ پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر فولڈ کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے. محمد ہاشم سعودی عرب بالکل غلط کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں بہت کثرت سے, ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے. تو ازار میں ہر وہ چیز جو آپ نیچے پہنتے ہیں, پینٹ بھی ہے, شلوار بھی ہے, ازار بھی ہے, تو بہت شدید وعیدیں ہیں. تو اس لیے خام خواہ کی ایک نیا شوشہ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ پینٹ کو فولڈ کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے, اس کو فولڈ کرنا پڑے گا آپ کو.